اس نے پوری خلیج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو تکالیف معاشی طور پہ جانی طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے آج یقیناً ہماری خوشیاں مدھم ہیں۔ آج آپ کے پاس حاضر ہونے کا یہ مقصد تھا کہ کل شام کو وزیر اعظم پاکستان نے بڑی ایک بھرپور گفتگو کرتے ہوئے عوام کو اس چیز کی آگاہی دینے کی کوشش کی کہ ان مشکل حالات کے اندر جس طرح سے توانائی کی قیمت اور ایندھن کی قیمت کے اندر بڑھاوا آ رہا ہے، اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے وفاقی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ اور یقین مانیں، یہ حکومت اور وزیر اعظم صاحب نے جو جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہیں جو اسی قسم کی صورتحال میں 2022 کے اندر جو اس وقت کی حکومت موجود تھی اس نے جس قسم سے اقدامات کیے تھے اور بغیر کسی تیاری کے ملک کو دیوالیہ پن کے نہج کی طرف لے گئے تھے۔ تو آج اس سے کہیں بڑی آفت کے سامنے، کیونکہ جو آج توانائی کی قیمتیں ہیں، جو خلیج کے اندر جو کروڈ کی قیمتیں ہیں، جس کی بنا کے اوپر پاکستان کی ریفائنریوں کے اندر ایندھن دستیاب ہوتا ہے، اس کو ریفائن کر کے ہم پٹرول اور ڈیزل بناتے ہیں، وہ حالیہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پچھلے 3 ہفتے کے اندر پہنچ چکا ہے۔ 1 مارچ کو 28 فروری کو شاید وہ پہلی بمباری ہوئی تھی، اس وقت خلیج کے اندر کروڈ تیل کی قیمت لگ بھگ $70 پر بیرل پہ تھی، جو ایک آدھے دن پہلے $170 چھو کے جمعے کو تقریباً $160 پر بیرل کے اوپر بند ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چند ہفتوں میں 2-3 گنا سے زیادہ کا اضافہ کروڈ تیل کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی دورانیے کے اندر ڈیزل کی قیمت جو پلیٹس کے انڈیکس کے مطابق پاکستان میں طے کی جاتی ہے، دنیا میں طے کی جاتی ہے، جو ہمارے موبائل فونوں کے اوپر سرچ کرنے سے آپ کے سامنے دستیاب ہوگی، وہ $80 سے اٹھ کے $200 پر بیرل سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے۔ تو جب یہ صورتحال سامنے آئی تو حکومت نے بڑا جرأت مندانہ وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ قیمتوں کا بڑھاوا تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر پاس آن کیا، اور پیچھے جو ریفائنری ہیں ان کو یہ کلیئر کٹ میسج دیا کہ آپ مہنگا ایندھن خریدنے میں ذرا سا بھی دریغ نہ کریے گا، آپ مہنگا ایندھن لے کے آئیں گے تو اس کے سامنے پورا پیسہ آپ کو ہم ریکور کرا کے دیں گے کہ کسی جگہ کے اوپر بھی کیونکہ فراہمی کے اندر کوئی خلل نہ آئے، کیونکہ سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اویلیبلٹی کو انشور کرایا جا سکے۔ اور اتنی دیر کے اندر وزیر اعظم صاحب نے اپنی ساری ٹیم کو، معاشی ٹیم کو اکٹھا کر کے کفایت شاری اور اپنی پیٹی کس کے جو اخراجات کے اندر کٹوتی کر کے، جس میں ہم جیسے کابینہ کے ساتھیوں کی 2 مہینے تنخواہیں، جس کے اندر پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کے اندر کٹوتی، سرکاری افسروں کی تنخواہوں کے اندر کٹوتی، 50% پیٹرول کی الاؤنس کے اندر کٹوتی، 60% سے زیادہ وزارتوں کی گاڑیوں کو گراؤنڈ کر کے جس حد تک پیسے سمیٹ سکتے تھے انہوں نے اس کا انتظام کیا، اور تقریباً 27 ارب روپے ایک خصوصی فنڈ کے اندر مہیا کیے، جس کے ذریعے اگلے ہفتے جب ڈیزل کے اندر 70-80 روپے کا بڑھاوا آ رہا تھا اور پٹرول کے اندر تقریباً 45-50 روپے کا بڑھاوا آ رہا تھا، اس کے سامنے بند باندھا اور لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی کا باعث بنے۔ اس کے بعد بین الاقوامی منڈیوں میں، خلیجی ممالک کی منڈیوں کے اندر توانائی کی قیمت آج بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے سے جو تخمینہ لگایا جا رہا تھا یا اوگرا سے جو ہمیں حساب کتاب آیا، اس کے اندر کہیں گنا زیادہ
ڈیزل کے اندر بڑھاوا اور پٹرول کے اندر اضافی بڑھاوا آپ کے سامنے آ رہا تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے اس چیز کا احساس کرتے ہوئے کہ عید کی خوشیاں اور عوام کی تکالیف جو ہمارے سامنے ہیں، ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت یہ سارا بوجھ خود اٹھائے گی اور تیل اور ڈیزل کی قیمتوں کو اسی جگہ کے اوپر برقرار رکھے گی. اور اس کے بارے میں بھرپور پروگرام انہوں نے کل رات کو آپ کے سامنے پیش بھی کیا. پر آج جس بات کے اوپر آپ کو احساس اور تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت جو یہ کاوشیں کر رہی ہے وہ اس کا فرض ہے کہ عوام کے لیے آسانیوں کا باعث بنے. پر آج بحیثیت قوم وزیر اعظم پاکستان آپ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم سب، حکومت بھی عوام بھی، ذمہ داری کے ساتھ اپنا نظام آگے لے کے چلیں. ایک ایک توانائی کا قطرہ آج ناپید ہے. آج اس کے لیے جو ٹریول ہے اگر اس کو رد کریں، اگر ہم ورک فرام ہوم کرنے کی کوشش کریں، اگر یونیورسٹیوں کے اندر ہم ای لرننگ کے ذریعے اپنے معمول کو جاری رکھیں اور غیر ضروری کی جو تفریح ہے اس سے گریز کریں، تو وہ جو $1 ہم بچائیں گے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے $1 کمایا ہوا یا کہیں اور سے اکٹھا کر کے یہ امپورٹڈ ایندھن کا انتظام کیا ہو. تو صرف ایک تقاضا، آپ کی ذمہ داری کے ساتھ نظام کے اندر اپنا کردار ادا کرنا اور اپنے ارد گرد جو کمزور لوگ، کمزور طبقات ہیں، ان کی مدد، ان کی امداد کرنا. یہ کریں. آپ کے ساتھ میں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حکومت کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑے گی، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور وسائل اکٹھے کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ ہم مل کے یہ جو ایک ایسا طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہے جس کے بنانے کے اندر تو شاید ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، پر جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جس نے پوری خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، ہم اپنے کمزور ترین طبقات کو تحفظ دے سکیں. اور آخری اس بات کے اوپر کہ شاید اب یہ وقت آ گیا ہے، جیسے وزیر اعظم صاحب نے کل رات کو کہا کہ ہم یہ بھی فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اپنے محدود وسائل، اپنے محدود جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے کیا علی پرویز کو، عطا تارڑ کو اور ہر شخص کو جس کو اس ملک نے بے پناہ عزتوں سے، بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، کیا اس کے لیے بھی ہمیں اپنے ان محدود وسائل سے تحفظ دینا ہے، یا اس آدمی کے لیے جس نے موٹر سائیکل کے اوپر، چنچی کے اوپر محنت کر کے رات دن اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے؟ تو شاید آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان معاملات کو، ان سکیموں کو ایک دفعہ پھر عرصے نو دیکھیں اور کمزور طبقات کے محفوظ کرنے کے لیے اپنے وسائل کا سارا رخ کریں. اور میرے اور عطا صاحب کے جیسے لوگ شاید کچھ حد تک اس آئل شاک کو، اس آئل مارکیٹ کے رپچر کو تو برداشت کر لیں، پر جن کے بچانے کے لیے، جن کو تحفظ دینے کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے، محدود وسائل کا سارا رخ اس کی طرف کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش میں کامیاب کرے. میرا پورا یقین یہ ہے کہ اگر عوام کو ہم یہ حقائق سے پوری آگاہ رکھیں، ان کو بتائیں کہ یہ جو $160-70 کا خلیجی تیل آج پہنچا، اس کی کوئی ریسنٹ تاریخ کے اندر، حالیہ تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی، اور ہمیں اس کو مل کے پاکستان کو اس مشکل مرحلے سے باہر نکالنا ہے. تو مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کرائسس سے بھی پاکستان، میاں نواز شریف صاحب، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، جنہوں نے خارجہ محاذ کے اوپر اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی سعودی عربیہ کی حکومت سے ہمارے لیے کروڈ کا انتظام کیا ہے. آپ جانتے ہیں اسٹریٹ کا آف ہرمز بند بھی ہے، اس کے باوجود سعودی عربیہ آج بھی ریڈ سی کے ذریعے، باب المندب کے ذریعے پاکستان کو بلا تعطل کروڈ فراہم کر رہا ہے. یو اے ای فجیرہ سے، جو ہرمز کے باہر سے آج بھی ہمیں تیل فراہم کر رہا ہے. تو مجھے پورا یقین ہے
کہ پاکستان نے جو خارجہ محاذ پہ اپنا مقام بنایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دوستوں کی مدد کے ساتھ، لوگوں کو آگاہی دیتے ہوئے، اتحاد ایمان کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ہم اپنی قیادت کی سربراہی میں اس مشکل مرحلے کو بھی پورے نمبروں سے پاس کریں گے اور ایک طاقتور قوم کے طور پہ ابھر کے سامنے آئیں گے۔ تو میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عطا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے جو جذبات اور خیالات اس مسئلے کے اوپر ہیں اس کا اظہار کریں۔ تو اوور ٹو یو سر۔ بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے بڑی تفصیل سے اس اہم موضوع کے پر روشنی ڈالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑی دور اندیشی کے ساتھ بڑے بر وقت فیصلے کیے کہ ہمیں اپنے تیل کے ذخائر کو پورا کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے وزارت پیٹرولیم کو بر وقت ہدایات جاری کی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے بڑی محنت کی، ان کی پوری ٹیم نے اس پہ محنت کی کہ ملک کے اندر کسی قسم کی قلت پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں کئی ممالک ہیں جہاں پہ وہ راشننگ کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے جہاں پہ تیل دستیاب ہی نہیں ہے، مگر الحمدللہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے وقت سے بہت پہلے ایک کمیٹی بنائی اور روزانہ جائزہ اجلاس جو ہے وہ خود کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں تیل کے جو ذخائر ہیں وہ مناسب مقدار میں موجود رہے ہیں، اور فیوچر کے کارگوز کا بھی بندوبست ہو رہا ہے جس طرح علی صاحب نے آپ کو بتایا۔ قلت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کفران نعمت کریں یا اس کو ہم ضائع کریں۔ یہ جو ذخائر موجود ہیں یہ بہت مہنگے ذخائر ہیں، اور ان کو جو پروکیور کیا گیا ہے، جس طرح خلیجی تیل کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ $70 فی بیرل سے لے کے وہ $158 فی بیرل تک جا چکی ہے، تو اس کا اثر پاکستان پر بھی آیا ہے۔ اور دیکھیے اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں کہ پاکستان میں جو تیل دستیاب ہوتا ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا تعین عالمی منڈی میں قیمتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اب بھرپور کوشش کی گئی کہ جو پہلا $50 کا ایک انکریز کیا گیا تھا $55 کا، اس کے بعد کوشش کی جائے کہ عوام پر مزید بوجھ نہ ڈلے۔ وزیر اعظم اس بارے میں بڑے فکر مند بھی رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل کفایت شعاری سادگی کو اپنائیں گے اور عوام پر بوجھ نہیں ڈلنے دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی اپنی وزارتوں کے ذمہ دار ہیں، ہمیں بھی ہدایت ملی 60% گاڑیاں گراؤنڈ کر دیں، 50% تیل کم کر دیں، تنخواہ نہیں لیں گے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے۔ مگر دیکھیے یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، میں بہت مؤدبانہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تیل کی بچت کے لیے غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ہم کنزرویشن کی طرف جائیں۔ ہم جتنا ہو سکے کار پول کریں، جہاں پہ اجتماعی سفر کو ہم فروغ دیں، جہاں پہ 4-5 لوگوں نے ایک ہی جگہ پہ جانا ہے ہم اس کے لیے کار پولنگ کا سسٹم اپنائیں، ایک گاڑی استعمال کریں۔ جن کے پاس ایک سے زیادہ گاڑی ہے وہ چھوٹی کیپیسٹی والی گاڑی استعمال کریں تاکہ تیل جو ہے وہ کم سے کم خرچ ہو۔ تو یہ بچت اب ہمیں پوری قوم کو کرنی ہوگی۔ حکومت نے اپنی سطح پہ اقدامات کیے، اس سے فائدہ بھی ہوا۔ اور دیکھیے جو پچھلا ہفتہ تھا اس میں جو انکریز کا کہا گیا وہ $50 پیٹرول اور $74 ڈیزل کے انکریز کا کہا گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے بچت کی، ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا اور 24 ارب روپے کی خطیر رقم سے عوام پر وہ بوجھ نہیں ڈلنے دیا، اس کو کور کیا۔ اب اس ہفتے جو رواں ہفتہ ہے اس میں پھر جب تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھی ہیں تو وزیر اعظم صاحب کو تجویز دی گئی کہ پیٹرول جو ہے وہ $77 اور ڈیزل جو ہے وہ $176 بڑھایا جائے۔ اب اس کا جو کل حجم ہے وہ تقریباً 45 ارب روپیہ بنتا ہے، جو پھر ڈیولپمنٹ بجٹ اور جو کفایت شعاری ایک ہفتے کا اس کو بچایا گیا۔ اب ان 2 ہفتوں کو اگر آپ ملائیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے، صرف وفاقی حکومت نے 69 ارب روپیہ 69 بلین روپیز دیے ہیں عوام پر بوجھ نہ ڈالنے کے لیے۔ اور اوورآل جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ تقریباً $150 تک چلی جانی تھی جس کو روکا، اور جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ 250 سے تجاوز کر جانی تھی جس کو روکا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بہت دیر کے لیے شاید سسٹینیبل نہ ہو، کیونکہ اس میں امیر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے جس طرح کر وزیر اعظم صاحب نے کہا، اور غریب بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میکنزم جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں بنے جس کے تحت غریب کو یہ فائدہ دیا جائے اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری قوم ایک متحد ہو کر تیل کی بچت کے لیے اقدامات کرے، اور یہ جو ہم نے وزیر اعظم صاحب نے مکمل طور پہ یہ شارٹیج کے حوالے سے اقدامات کیے اور کوئی قلت نہیں ہوئی، اس کو ہم سمجھیں کہ یہ ایکسس سٹوریج ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم سیو کر کے رکھیں، اس کو اس طرح استعمال کر کے اڑائیں نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
جو obviously ہم کیونکہ تیل امپورٹ کرتے ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر ہمیں بچانے ہیں, اس کے لیے بھی ہمیں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جہاں حکومت کردار ادا کر رہی ہے وہاں اشرافیہ کو آگے بڑھنا ہے, وہاں پوری قوم کو آگے بڑھنا ہے اور اس بچت کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تیل کو ہم زیادہ سے زیادہ بچائیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ عالمی منڈی میں مزید جو ہے وہ تیل کی قیمتیں اوپر جائیں, اور جس طرح یہ شدت اختیار کر رہی ہے جنگ اور اس کے شعلے ہر جگہ پھیل رہے ہیں, تو اس کے تحت بہت ضروری ہے کہ ہم فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں کنزرویشن کے لیے, تیل کی بچت کے لیے, اور ہر پاکستانی کو اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دیکھیے یہ بڑا مشکل تھا, مگر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں عید کے اوپر اپنی قوم پر بوجھ نہیں ڈال سکتا, عید کا تحفہ دوں گا, لوگ اپنی عید کی خوشیاں منائیں اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور وہ بوجھ منتقل نہیں کیا. تو آئندہ کے لیے وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے پوری قوم نے جو ہے یہ مل کے ایک اصلاح عمل پر عمل درآمد کرنا ہوگا, اور ہمیں آگے بڑھتے ہوئے اگلے دنوں کی تیاری کرنی ہوگی کہ یہ بوجھ مزید نہ بڑھے اور ہم اپنے تائیں بچت کے لیے اپنے اقدامات کریں. حکومت کو پورا خیال ہے, وزیر اعظم صاحب جتنے فکر مند رہتے ہیں اور جس طریقے سے وہ اقدامات کرتے ہیں, اور حکومت نے سب سے پہلے اپنے ہی جو ہے ہاؤس کو ان آرڈر کیا, اپنی ہی بچت کی تمام جو تھے انیشیٹیوز ان کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا, اس سے بچت ہوئی بھی, عوام کو بھی ٹرانسفر ہوئی. مگر ہمیں اب احتیاط برتنی ہے, اور مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر, پوری حکومت جو ہے ان کی ایک ہی ترجیح ہے کہ عوام کو سہولت دینا, عوام کو پروٹیکٹ کرنا اور عوام کے انٹرسٹ کا خیال کرنا. تو وہ اپنی جگہ بھرپور طریقے سے ہم کر رہے ہیں, مگر اب ٹائم آیا ہے کہ مزید آنے والے دنوں کے لیے ہم تیاری کریں اور ایک ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت دیں.